تو ایاز جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے انہوں نے آپ رائے دی تھی کہ میں ریکویسٹ کروں گا نواز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، کہ وہ جو ہے وہ ملیں عمران خان سے، اور یہ ڈائیلاگ جو ہے بالکل بیٹھنا چاہیے. اس طرح سا کوئی ہو سکتا ہے آگے؟ نہیں، یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی. یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی پہ جو تقریب تھی، تو اس میں جو ہے وہ سپیچ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ تینوں بڑے لیڈرز جو ہیں یہ اگر بیٹھ جائیں تو جو 70 سال میں مسائل حل نہیں ہوئے وہ 70 دن میں ہو سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میاں صاحب نے تو کوئی بات نہیں کی، یا انہوں نے تو مجھ سے بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ نے یہ بات جو ہے وہ میرے سے پوچھے بغیر کر دی. تو وہ ایک میری رائے تھی. لیکن اگلے ہی دن جو ہے وہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو ہے وہ اپنا بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے ملے، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا عجیب و غریب تبصرہ کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جی میاں نواز شریف صاحب تو جی اب گیم میں نہیں ہیں، وہ تو 12ویں کھلاڑی بن گئے ہیں. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے نیگیٹو ریمارکس سے تو آگے نہیں بڑھتی. انہیں اگر وہ یہ کہتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں صاحب کی طرف سے مثبت جواب آتا. کیونکہ میاں صاحب نے تو 21 اکتوبر 2023 کو جس دن وہ تشریف لائے تھے یہاں، اس دن تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی جو ہے وہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک جہاں پہنچ گیا ہے ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو مسائل حل ہوں گے. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی لچک دکھاتے ہیں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی، تو نواز شریف اڈیالہ جیل جا کے ملاقات کر سکتے ہیں عمران خان سے؟ دیکھیں، جیل جا کے ملاقات کرنا تو اور چیز ہے، لیکن جہاں تک میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے قومی ایشوز کے اوپر کبھی ہٹ درمی یا ضد کا رویہ نہیں اپنایا گیا. وہ ہمیشہ اس بارے میں جو ہے وہ بڑا لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کی تیمارداری کے لیے بھی ان کے ہاسپٹل چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر گھر ان کے چلے گئے تھے. تو پارلیمانی جو جمہوری سسٹم ہے یہ تو ڈائلاگ سے ہی آگے چلتا ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتا. اب بھی میں یہ بات کہہ دوں کہ جو راستہ وہ سڑک سے نکالنا چاہتے ہیں نا، جو وہ 26 نومبر کو چاہتے تھے، وہ نہ نکلا نہ آئندہ نکلے گا. اس سے مزید نقصان ہوگا. اور اگر وہ اس بات کو اب بھی نہ سمجھے تو وہ اپنا بھی نقصان کریں گے، اور جب اپنا کریں گے تو ساتھ پھر جمہوریت کا بھی جو ہے وہ نقصان کریں گے. راستہ جب بھی نکلنا ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تھرو پولیٹیکل ڈائلاگ ہی نکلنا ہے. یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک 25 نومبر کی رات انہوں نے غلطی کی. اگر اس وقت بھی وہ سنگجانی جا کے بیٹھ جاتے تو شاید بیٹھ کے ٹیبل پہ راستہ نکلتا. اور ایک غلطی انہوں نے آج یہ کی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ مذاکرات سے جو ہے وہ باہر ہوئے ہیں. انہیں یہ عمل کو جاری رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، معاہدہ یا بات آج نہیں ہوتی کل ہو جائے گی، کل نہیں ہوتی تو آنے والے کل ہو جائے گی. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک پی ٹی آئی کا انتظار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دوبارہ؟ پی ٹی آئی کا انتظار ہم 2029 اگلے الیکشن تک کریں. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور پولیٹیشین آپ اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کا راستہ، ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے. دوسرا راستہ جو ہے وہ کشیدگی کی طرف جاتا ہے اور انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں ہی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا تھا. اب انہیں ایک دم اس کو بائی کاٹ کر، اب تو انہوں نے بائی کاٹ کیا ہے نا. بائی کاٹ نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. چلیں وہ اپنی بات پہ قائم رہیں، اپنی ہٹ درمی میں بھی رہیں قائم، اپنی ضد پہ بھی قائم رہیں، لیکن ان کو بائی کاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بائی کاٹ نہیں کر سکتے. یہ ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک سے
پارلیمنٹ نہیں آگے چل سکتی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو دوریاں ہیں اور پنجاب میں جو معاملات ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہے اور پیپلز پارٹی اکثر جو ہے نون لیگ سے نالا نظر آتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے اور وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جس عمل سے ہم کمزور ہوں یا حکومت جو ہے وہ اس کے گرنے کے امکانات پیدا ہوں. تو باقی اب آپ یہ پابندی تو نہ ان کے اوپر لگائیں کہ وہ سیاست نہ کریں. آخر وہ ایک سیاسی جماعت ہے, انہیں اپنی سیاست کرنے کا حق ہے, انہیں اپنے منشور پہ, اپنے نظریے پہ, اپنی سوچ پہ بات کرنے کا حق ہے. اور وہ اگر بلاول صاحب کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا چاہیے, اور اس چیز کے اوپر ہمیں اتنا جو ہے وہ کہ ہر وقت ہم سوچیں گے جی وہ پنجاب میں ہی یہ کہہ دیا انہوں نے وہ کہہ دیا. پنجاب میں اکاموڈیٹ نہیں جی کیا جا رہا. پنجاب میں جو ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی ہے جس میں ڈار صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, اس کی ہم نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی یہ کوئی 2 ہفتے قبل, اور اس میں تمام ایشوز کو ریزالو کیا تھا. اس کے بعد کوئی پنجاب میں ایشو نہیں ہے. اگر بلاول صاحب کو کوئی اگر کہتا ہے کہ یا وہاں پہ کوئی ایشوز ان ریزالوڈ ہیں تو ہم خود ریکویسٹ کریں گے بلاول صاحب اس میٹنگ میں یا ہمیں بلا لیں تو بیٹھ کے ہم ان کو بتائیں گے کہ تمام ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کیا گیا اور پنجاب میں کوئی ایشو نہیں. رانا اچھا، رانا صاحب صاحب یہ 26 بتائیے نومبر گا کو کہ جو گولی اس چلی وقت کیا آپ نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہیں, پی ٹی آئی نے جو ایگزیجریٹڈ فگر دیے تھے اس کے بعد وہ 12 نمبرز پہ آ کے متفق ہوئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہے. کیا آپ نے اس کی نہیں, انکوائری کی؟ 26 نومبر کو کس گولی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 26 نومبر کو تو جب وہ چلے ہیں پشاور سے اس وقت سے گولی چل رہی تھی. یہ چنگی نمبر 26 کے اوپر جتنی گولی چلی ہے وہ کس نے چلائی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 26 نومبر کو اٹک برج سے لے کے آگے میرا خیال ہے کہ کوئی 10-12 جگہوں پہ وائلنس ہوئی ہے. وہاں پہ لا انفورسنگ کے لوگ مرے ہیں, اپنا شہید ہوئے ہیں ہمارے جو ہے وہ لا انفورسنگ کے لوگ, رینجر, پولیس. تو وائلنس تو اس دن ہوئی ہے نا, جگہ جگہ پہ ہوئی ہے. اور اس جتھے نے کی ہے جو مسلح جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ چڑھائی کر رہا تھا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے جا کے کسی کے اوپر ریڈ کر دیا, کسی نے کو جا کے کسی کے اوپر حملہ کر دیا. معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلح ہو کے وہ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد کے اوپر. تو اس لیے جو واقعہ جہاں پہ ہوا ہے اس کا مقدمہ درج ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ایف آئی آر جو ہیں کم از کم درجنوں ایف آئی آر ہیں, کوئی میرا خیال ہے 50-60 کے قریب. سب ایف آئی آرز کی انکوائری ہو رہی ہے, سب کی جو ہے وہ چلان عدالت میں پیش ہوں گے. عدالتوں نے جو یہ 22 کے قریب ایف آئی آر اسلام آباد میں ہوئی تھی, 8 ایف آئی آر جو ہیں وہ عدالتوں نے ڈسچارج کر دی, خارج کر دی کہ یہ درست نہیں ہے یا ان میں فردر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. باقیوں میں جو ہے وہ عدالت نے کاگنیزنس لی ہوئی ہے, وہاں پہ جائیں, اپنا موقف دیں. وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی اگر کسی نے کوئی تجاوز کیا تو اس کو اس کی سزا ملے. تھینک یو سر. رانا صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب آپ کی حکومت کے رہنماؤں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بیک ڈور جو چینل سے رابطے ہوئے ہیں تو ہماری ونڈو کے بجائے بڑے دروازے سے رابطے پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو آپ کا مطابق اس وقت پی ٹی آئی کے بڑے دروازے سے رابطے ہیں یا ونڈو آپ نے بند کر دیا؟ موجودہ ایف آئی آر کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بیک ڈور نہیں ہے, وہ فرنٹ ڈور ہی ہے اور وہ تھرو گورنمنٹ ہے. اور وہ جو یہاں پہ ہم بیٹھے تھے اسی سے بات آگے چلنی ہے. جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا اس کے اوپر تو بات یہیں سے چلنی ہے. باقی اگر کسی نے کوئی دہشت گردی میں یا کوئی امن و امان کے حوالے سے اگر کوئی کسی نے بات کرنی ہے یا کسی نے تجویز دینی ہے یا کسی نے تعاون کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف نے پشاور میں سب سے میٹنگ کی ہے. ہی از اوپن, جو بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کرنی چاہے. لیکن جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا ان کے لیے کوئی بیک ڈور نہیں ہے, یہی ڈور ہے اور یہ فرنٹ ڈور ہے. تھینک یو سر. پیکا آرڈیننس کے حوالے سے پلیز بتا دیجیے. جی پیکا آرڈیننس دیکھیں, پیکا آرڈیننس جو ہے وہ جو ہمارے صحافی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف استعمال ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. جو وہ سیفٹی میئرز اس میں لانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے جینون صحافی, جینون جرنلسٹ جو ہے اس کی آپ ایک تعریف طے کر لیں کہ جی یہ آدمی جو ہے
جس کے پاس یہ کوالیفیکیشن اور یہ سند ہوگی، یہ جینون جو ہے وہ جرنلسٹ ہوگا، اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے لیے سیفٹی میجر سیف گارڈز لینے کو تیار ہے. لیکن خدا را یہ جو طوفان ولگیرٹی اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، اور یہ روز جو تماشا جو ہے وہ ہو رہا ہے گلی محلوں میں علاقوں میں، روز لوگوں کے جو ہے وہ آپس میں فساد ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو اس نے یہ ویڈیو بنا دی ہے، اس نے یہ ویڈیو بنا دی ہے. اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس سے تو آپ جو مرضی بنا کے کسی کا جو ہے وہ چڑھا دیں جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر. تو اس کے لیے اتنے ہی سخت قانون کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت قانون کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ لوگ سمجھیں گے نہیں. رانا صاحب قومی